اے حکم خداوند علی دا آ جاوے جے کوئی سرور شاہ قسمت بھی بنائی جاتی ہے۔ اگر کوئی آ جائے تو پھر بد نصیب نہیں رہتا، بد نصیب آ جائے تو با نصیب بن کر جاتا ہے۔ اتھے بد قسمت کدے آ سکدا، اے حکم خداوند علی دا آ جاوے جے کوئی سرور شاہ قسمت بھی بنائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم کی محفل ہے، یہاں کوئی بد نصیب آ نہیں سکتا، اور دوستوں اگر آ جائے تو پھر خالی دامن جا نہیں سکتا۔ ذرا صدیق بنائے جاتے ہیں، عمر آتے ہیں، فاروق اعظم بنائے جاتے ہیں، عثمان آتے ہیں تو غنی بنائے جاتے ہیں، حیدر آتے ہیں تو علی بنائے جاتے ہیں۔ اتھے بد قسمت کدے آ سکدا، اے حکم خداوند علی دا آ جاوے جے کوئی سرور شاہ قسمت بھی بنائی جاتی ہے۔ دوستو ہم آگے ہیں اب دامن کو پھیلائے ہوئے، اب وہ وقت آ رہا ہے کہ ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے والے ہیں، اس کے محبوب بندوں کے وسیلہ سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ زمین عزیز وقار ان بندوں کے وسیلہ سے کہ جو چلتے رہے تو اللہ کی یاد کرتے رہے، اٹھتے رہے تو اللہ کی یاد کرتے رہے، بیٹھتے رہے تو اللہ کی یاد کرتے رہے، اور آج جس مرد کلندر کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ نام کا بھی صحیح ہے، کام کا بھی صحیح ہے۔ دوستو سخاوت کی انتہا ہے کہ سائل آ جائے تو دامن بھر کر عطا کیا جاتا ہے، بے سہارا آ جائے تو سہارا عطا کیا جاتا ہے، کوئی درد والا آ جائے تو درد کو دور کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی ناپاک آ جائے تو اسے پاکیزہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بارگاہ صحیح ہے کہ بے اولاد آئے تو اولاد عطا کی جاتی ہے، بے روزگار آ جائے تو روزگار عطا کیا جاتا ہے، بے ذوق آ جائے تو ذوق عطا کیا جاتا ہے، بے شوق آ جائے تو شوق عطا کیا جاتا ہے۔ دوستو مقدر والے ہو، دامن کو پھیلا کر رکھو، بارگاہ صحیح میں توقع ہے کہ تیرے در پر جو سائل آتا ہے دامن بھر کر عطا کیا جاتا ہے۔ آج تجھے تیرے پیر گرامی حیدر شاہ کلندر کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں کتنے آنے والے ہیں خالی دامن کو بھر کر عطا کہ حضور احسان کی یہ تعریف کر رہے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہو، جس طرح اس کا منہ کعبے کی طرف ہو اسی طرح اس کا دل بھی کعبے کی طرف ہو۔ اور اس حال کا نام فقیری ہے، اس حال کا نام درویشی ہے، اس حال کا نام تصوف ہے۔ دوستو ہم نماز پڑھتے ہیں، عمل تو کرتے ہیں، مگر سجدہ کہیں ہے، دل کہاں ہے؟ دل اور جگہ ہے، سجدہ اور جگہ ہے، عبادت کی توجہ ادھر ہے، دل کہیں اور کدھر ہے، توجہ برابر نہیں۔ فرمایا احسان اسے کہا جاتا ہے، اور اسی میں سے مفسرین نے، علماء نے، محدثین نے تصوف کو نکالا ہے کہ تصوف سرکار کے اس جواب کا نام ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرے تو یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ سر کی نظریں بھی میزار کی طرف، دل کی نظریں بھی میزار کی طرف ہوں تو یہ حال بن جاتا ہے، اور جس پر یہ حال وارد ہو جائے پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں عرش بری کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں لوح محفوظ کی تختی کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں سدرۃ المنتہا کی بلندی کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں زمین کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کی پستیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، آسمان کو بھی دیکھ رہا ہوں، ان کی بلندیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ مگر وہ ایک حال کا وقت ہے، یہ تب ہوتا ہے کہ جب بندہ عبادت خدا کی کرے اور سر کی توجہ بھی خدا کی طرف اور دل کی توجہ بھی خدا کی طرف، تو پھر دوستو اسے فقر کہا جاتا ہے، اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عبادت بھی کرتے رہے، عقیدہ تو عقیدہ ہے کمال کا، عقیدہ تو عقیدہ ہے، اتنا کمال کا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر اگر جان بھی دینی پڑے تو قربان کر دیتے، جان بھی دینی پڑے تو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے،
اللہ والوں کا، یہ عقیدہ ہے اللہ کے محبوبوں کا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوے میں موجود ہیں، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیر روشن ضمیر حضور کے مشیر بھی ہیں، اور دوستو سرکار کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے امیر بھی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب عقیدہ دیکھیے کہ آپ غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کا بیٹا ابو جہل کا سپاہی ہے، آپ محمد عربی کے سپاہی ہیں۔ دوستو آپ نے علماء سے سنا، ہمارے قاری قربان صاحب بڑی محبت کے ساتھ، اور صاحبزادہ کبیر گیلانی صاحب، غفور گیلانی صاحب بڑے پیار سے یہ بات کہہ رہے تھے۔ کون سی بات؟ کہ اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے۔ یا رسول اللہ ولی کون ہیں؟ فرمایا ولی وہ ہیں کہ جن کے ساتھ بغیر کسی دنیاوی رشتے سے تمہاری محبت ہو جائے، انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ آج کوئی پنجاب سے آیا ہے، کوئی کشمیر سے آیا ہے، کوئی میرپور سے آیا ہے، کوئی گجرانوالہ سے آیا ہے، کوئی کوٹلی سے آیا ہے، کوئی پناک شریف سے آیا ہے، ملک کے مختلف شہروں سے آنے والوں ایک نقطے نے ہمیں کھینچ کر لیا ہے، بس اسی کا نام ولایت ہے۔ فرمایا جب دنیا کا کوئی رشتہ نہ ہو اور اس بندے کے لیے تیرے دل میں محبت ہو، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ اسے ولی کہا جاتا ہے۔ آپ غزوے میں شریک ہیں، سیدنا صدیق اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، آپ کا بیٹا ابو جہل کا سپاہی ہے۔ اب جنگ شروع ہو جا رہی ہے، بڑی طوفانی جنگ جاری ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے پھینکے جا رہے ہیں، تیر چلائے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ جب مقابلہ اپنی انتہا پر پہنچا، ختم ہوا، تو حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے آپ سے آ کر کہنے لگے ابا جان آپ جنگ میں 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، مگر میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ آپ میرے باپ ہیں، مجھے اس شفقت میں مجبور کر دیا کہ میری تلوار آپ کی گردن پہ نہیں چلی، رک گئی، اس لیے کہ آپ میرے والد تھے۔ مگر قربان جائے نبی کی یار غار پر، سرکار کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، حضور کے مشیر بھی ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے امیر بھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اے میرے بیٹا سن، اگر میدان جنگ میں تو میری تلوار کی زد ملا تھا، مجھے قسم ہے رب کریم کی کہ جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے، کہ میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، میں یہی دیکھتا کہ میرے نبی کا دشمن آ رہا ہے۔ یہاں رشتوں کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے محبتوں کے رشتے جاگ جاتے ہیں۔ دوستو اس میں کوئی ازم نہیں ہوتا، کوئی تعصب نہیں، فلاکے ہیں مگر کیوں جمع ہوئے؟ بس اسی جواب کا نام ولایت ہے، اسی جواب کا نام فقر ہے، اسی جواب کا نام اللہ کے دوست ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، اب سائیں سخی سرکار رحمت اللہ علیہ، جن کے لیے بابا جی فرماتے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھنا ہو میرے سخی کو دیکھ لیا کر، کہیں نا سبحان اللہ۔ یہ مقام عقیدت کی انتہا ہے۔ دوستو یہاں کچھ ساتھی کہتے ہیں یہ پیر مرید ہیں، یہاں پیر مرید کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے، بس یہی معلوم ہے کہ ایک عاشق تھا، ایک معشوق تھا، ایک طالب تھا، ایک مطلوب تھا، ایک حاصل تھا، ایک مقصود تھا، ایک عطا کرنے والا تھا، دوسرا تقسیم کرنے والا تھا۔ وہ اللہ سے لے کر سخی کو دے رہے تھے، سخی اپنی سخاوت سے کائنات کو دے رہے تھے۔ اور پیر بھی ایسا، اور اللہ رب العزت نے میاں صاحب کی دعا سے پیدا ہوئے، مادر ذات ولی ہیں،
جدھر جاتے تھے ولایت کے چرچے ہوتے تھے. بابا جی کی نظر پڑی، سرکار نے دیکھا یہ قیمتی لال ہے، آپ نے سینے سے لگایا، اس فخر پر رنگ چڑھ گیا. اس لیے کہ مادر ذات ولی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بظاہر بیعت حاصل کرے، مگر اب سائیں صاحب بیعت کہاں سے حاصل کریں؟ تلاش میں نکلے. پیر ایسا ملا کہ جس کا عصب بھی اعلیٰ، جس کا نسب بھی اعلیٰ. اور پیر بھی ایسا نہیں ملا. پیر کا یہ مقام کہ اگر ان کی نسبت کو دیکھا جائے تو آل نبی اولاد علی ہیں، اور اگر ان کے حسب کو دیکھا جائے تو کلندر زماں ہیں. حسب کو دیکھو تو آل نبی اولاد علی، نسبت کو دیکھو تو کلندر زماں. تو جب ایسا پیر مل جائے تو پھر سائیں سخی جیسے ولی آ جاتے ہیں. اور یہاں بزرگ حضرات تشریف فرما ہے کہ آپ ظاہری زندگی میں جو سائل آتا تھا، آپ پہلے اس کا دل پڑھ لیتے تھے کہ یہ کس کے لیے آ رہا ہے. دوستو، حالانکہ یہ ولایت کا ایک بالکل کم درجہ ہے جسے کشف کہتے ہیں، مگر یہ ابتدا تھی. پھر مقام ایسا ملا، فرمایا جس نے سخی کو دیکھا اس نے حیدر شاہ قلندر کو دیکھ لیا. سائل آیا، دامن بھر کر گیا. اور اس کی دلیل ہے کہ بابا جی کے لخت جگر، نور نظر، سجادہ نشین دربار عالیہ پناہ شریف اور دیگر صاحبزادگان ذی وقار سائیں صاحب سے دست بیعت ہوئے. مگر یہ سلسلہ رکا رہا، اس لیے کہ سائیں صاحب چاہتے نہیں تھے. یہ فقیر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح بہتر سمجھتا ہے. تو پردے میں رہے. عرس مبارک ہوتا تھا، چند سنگی آتے تھے، دعا کر کے چلے جاتے تھے. اڑوس پڑوس کو بھی نہیں پتا کہ یہاں پر کون ہے. مگر دوستو، وقت آیا کہ کلندر زماں کہ لخت جگر، نور نظر، پیر سید سرور حسین شاہ گیلانی، ہم یہاں موجود تھے. اچانک سرکار عرس میں تشریف فرما ہوگی. بس سرکار کا آنا تھا. دوستو، ان کے آنے سے بس سائیں صاحب کو انہوں نے منا لیا. فرمایا سائیں صاحب، اتنا فیضان جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، اب اسے اس طرح نہ رکھیں، کائنات میں تقسیم کریں. بس ولی کی خیال ہیں، جت ہیں، تو ان سے جا کر آپ نے بیعت لیا. آپ تو آل نبی اولاد علی ہیں. تو آپ نے ایک شعر میں جواب دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کوئی جوڑی لالا دی، کوئی جوڑی، مل کر بولیے، کوئی جوڑی لالا دی، دودھ سجا اپنائے پر جاد سے آلہ دی. فرمایا خزانے ہمارے گھر کے ہیں، مگر آج عطا کرنے والے شمس الدین سے علوی ہیں. تو جو اللہ کے بن جاتے ہیں، ساری کائنات ان کی بن جاتی ہے. دوستو، وہ خزانے ملے بابا جی کو، سرکار تشریف لے کر گئے. اور پھر بابا جی کے جتنے خلافہ ہوئے ہیں، جتنے مرید صادق ہوئے ہیں، ان میں سائیں صاحب کا مقام اپنا مقام ہے. اور اتنا عظیم مقام ہے. میں بس دعا گو ہوں. اسی پر کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو، ہم سب آج ان کے دربار پہ حاضر ہیں. آج امت مسلمہ پر ایک کڑا وقت ہے، کڑا امتحان ہے. اور اس امتحان کے لیے اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ صرف اللہ کے ولیوں کے غلام ہی نظر آتے ہیں. اس امتحان میں آپ نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے. اور یہی پیغام ہے ان آستانوں کی طرف سے. اور یہی آپ کو دیا جاتا ہے کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے. آج ضرورت ہے کہ صوفیہ کی دعوت کو عام کیا جائے، امن کی دعوت کو عام کیا جائے، محبت کی دعوت کو عام کیا جائے، پیار کی دعوت کو عام کیا جائے. یہ وہ دعوت ہے کہ جو پیار سے دی جاتی ہے، جو محبت سے دی جاتی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تازہ کر دیتی ہے. اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ سخت
سختیاں سہ کے بھی مسکراندا رہا چاواں قربان میں او دے اخلاق تو ویریاں لئی بھی چدراں وچھاندا رہا ارے کوئی آ جائے تو طلب کے سوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو سن کر دعا دیتے ہیں ارے بیمار آ جائے تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں آج اصل اسلام کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے صرف عقیدہ تک رہے وہ لوگ جو صرف عمل تک رہے انہوں نے احسان کی طرف نہیں دیکھا فقر کی طرف نہیں دیکھا صرف اپنا رخ کعبے کی طرف کرتے رہے مگر دل کو کعبے کی طرف نہیں کیا تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ میرے محبوب میرے غلام وہ ہوں گے جن کا چہرہ بھی کعبے کی طرف ہو جن کا دل بھی کعبے کی طرف ہو آج ان کے پیغام کی ضرورت ہے ان کا پیغام امن کا پیغام ہے محبت کا پیغام ہے یہ پوری کائنات کے لیے ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہے یہ وہ پیغام ہے کہ ہندوستان کی سرزمین جب توحید سے ناآشنا تھی اور توحید کی لذتوں سے آشنا ہونے کے لیے بے چین تھی بے قرار تھی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر رہی تھی کہ مولا کریم مجھے بھی اپنی توحید سے آشنا کر دیجئے مجھے بھی اپنی وحدانیت سے آشنا کر دیجئے مجھ پر بھی کرم ہو جائے تو اللہ نے فرمایا اے زمین ہندوستان گھبرا مت اب تم پر میں اپنا ولی خواجہ غریب نواز کو بھیج رہا آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے تو علم نجوم اپنے عروج پر تھا علم جادو عروج پر تھا لوگ شرک اور بدعت میں مبتلا تھے دوستوں تلواریں کام نہ آ سکی سرکار نے نگاہ کی تو لاکھوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول آج اس دعوت کی ضرورت ہے قرآن کے لیے اللہ فرماتا ہے میں ہی اسے نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا تو اس نے ایسا کیا اس نبی رحمت پر نازل ہونے والی کتاب کو کہ سرکار کی بارگاہ میں یہودی لائے گئے قیدی لائے گئے تو ان میں ایک عورت تھی جو یہودیوں کی عورت تھی تو سرکار نے دیکھا اس خاتون کو تو وہ رونے لگی حضور نے فرمایا کیوں روتی کہنے لگی مجھے اگر چھوڑ دیا جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے جاؤ اسے چھوڑ دو اسے روتی ہے جب چلنے لگی تو سر ننگا تھا سرکار نے فرمایا اس کا دوپٹہ یا رسول اللہ کوئی پتہ نہیں حضور نے فرمایا گھبراؤ مت اپنی کالی کملی اتاری فرمایا یہ اس کے سر پر دے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ یہودیوں کی بیٹی ہے آقا نے فرمایا بیٹی کسی کی بھی ہو ہماری ہی بیٹی ہے گھر پہ جاتی ہے والد نے پوچھا مسلمانوں کی حراست میں رہی تیرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اس کو یہ کہنا پڑا کہ ابا تو کیا پوچھتا ہے اتنی عزت تو تو نے مجھے نہیں دی جتنی محمد عربی نے عطا فرمائی دوستو اس سے آسان نکلا ہے جسے فقر کہا جاتا ہے آج اس دعوت کی ضرورت ہے اس فکر کی ضرورت ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے بھائی نوجوان بزرگ اس پیغام کو لے جائیں کہ ہم نے جس سے بات کرنی ہے صوفیہ کی زبان میں کرنی ہے ان کی زبان میں کرنی ہے اور ان کی زبان میں جب بات کرو گے تو انشاءاللہ ہر منزل کو پاتے جاؤ گے بس یہ عہد کر لو کہ ہم اس حسن حسین جس دے اس حیدری باغ دا واسطائی زہرا پاک دی پاک تحتیر چادر چٹی صاف بے داغ دا واسطائی دن محشر دے آسانو بری کر دے او تینو چشم مذاق دا واسطائی آقا است پہلے گو سے آزم از پہلے گو سے آزم بادشاہ ہر تو عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الہی صدقہ ذکر رسول یہ سلام آج جانا شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، اس پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، سر سے چادر چھن گئی لیکن سائیں رفاقت حسین صاحب آف یو کے، بھائی محمد اکرم صاحب آف ہالینڈ، ہمارے عزیز صوفی محمد اسلم صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے آستانوں کے ساتھ دلی محبت رکھنے والی ایک عزیز شخصیت ہیں۔ ان کے لیے راجہ شفاقت انور صاحب کے لیے راجہ ممتاز صاحب آف یو کے، راجہ ریاض صاحب، راجہ انصر صاحب اور ماجد صاحب اور بھائی خالد صاحب آف یو کے اور دیگر تمام سنگیوں کے لیے، بھائی محمد یوسف زرگر آف سرساوا آپ بیمار ہیں ان کے لیے خصوصی دعا، اور تمام انتظامیہ کمیٹی، سنی فورس اور صاحبزادگان دربار علیہ پناہ شریف و قلی شریف اور تمام زائرین کے لیے، اور سامعین ذی وقار اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سائیں فرقت حسین صاحب بیتاب صاحب کے کزن اعجاز احمد صاحب بیمار ہیں ان کے لیے دعا، اور چودھری اکبر صاحب کے ان کے لیے دعا، ان کے صاحبزادے جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا، اور سامعین ذی وقار اسی طرح بے شمار سنگیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور بھائی ایوب صاحب نے سعودی عرب سے اور سائیں شہباز صاحب نے کا صدقہ یہ مقام عطا کر دیا کہ آج ہزاروں لوگ یہاں سے فیض یاب ہو کر جا رہے ہیں، اور ان راستوں پر آنا جانا ہے، ان راستوں پر چلنا ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، جب آپ آتے ہیں تک کہ سٹ نہ دیاں شاید مل جائے کوئی لال لیراں وچوں۔ دوستو یہ وہ بوریا نشین ہیں، یہ صوفیاء ہیں جو ان گودڑیوں میں رہ کر جنہوں نے مقلات و السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ مولا کریم جس قدر تلاوت کلام پاک، جو کلام پاک میری ملک کیا گیا ہے، جو تلاوت کیا گیا ہے، جو سنگیوں نے تلاوت کر کے لایا ہے، یا اللہ جملہ کلام پاک حمد و نعت کلمات طیبات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور آپ کے وسیلہ سے اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص صاحب مزار کے پیر و مرشد بابا جی پیر سید حیدر شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ، سید سرور شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کہ وسیلہ و جلیلہ سے قبلہ سائیں صاحب کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ آپ کے وسیلہ سے اس سنگت سے جتنے لوگ آج تک وصال فرما چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔